بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ نہایت ہی پرفتن دور ہے اور ہم نرے فضول اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی بات نہیں اور ہم نے اس بات کو بہت ہی اچھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے، ہمارے جو اہل حدیث بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان سے نہایت ہی پیارے انداز سے، محبت کے انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کون ہے، اہل حق کون ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں، جنت میں کون جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عوام پوچھتی بھی ہے کہ بہت سارے مقاطع فکر ہیں، لوگ کہاں جائیں، کس کی بات مانیں، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے؟ تو اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے۔ جو حضرات قرآن کو مانتے ہیں، حدیث شریف کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ قرآن، حدیث، ختم نبوت، جو یہ تین چیزیں مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، چاہے ہاتھ اوپر باندھیں یا نیچے، تراویح 8 پڑھیں یا 20، یا جو اپنا نام رکھیں، کیا وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی۔ حدیث کو مانتے ہیں؟ جی۔ ختم نبوت کو مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے؟ جی۔ قرآن حق کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے؟ جی۔ لہذا سارے مسلمان۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، امت کو جوڑنا ہے۔ ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ غلطیاں ہر کسی میں ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے شرک سے اور بدعت سے۔ یہ اصل الاصول ہے۔ اپنے عقیدے میں توحید کو نافذ کرنا ہے، اپنے اعمال اور جوارح میں سنت کو عام کرنا ہے، اور بدعت سے رسم و رواج جو غلط ہوں، غلط رسم و رواج، ان سے بچنا ہے۔ یاد رکھو، تو توحید پر اگر آپ چلیں گے، میں چلوں گا، تو پاک نبی کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر عقیدے میں شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا او کما قال، رواہ البخاری۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے، انتقال فرما گئے، وفات ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں وہ دعا رکھی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کروں گا اس دنیا میں، آخرت میں کروں گا کہ یا اللہ جتنے یہ گناہگار سامنے کھڑے ہیں، کافر مشرک جہنم میں، نیک ولی جنت میں، ہمارے جیسے گناہگار وہاں کھڑے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے، شفاعتی لأہل الکبائر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سارے گناہگار جنت میں چلے جائیں۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اور یہ نہایت ہی خوشخبری والی حدیث ہے۔
لیکن من لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، شرک سے بچنا ہے۔ عقیدے میں شرک ہوگا، نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ لہذا شرک پر بہت لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے۔ بت کو سجدہ کرنا شرک، زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، قبر کو سجدہ کرنا شرک، اور غیر اللہ کو دور سے آواز دینا اللہ کے علاوہ کسی غیر کو کہ یہ میرا مسئلہ سن سکتا ہے اور سنتا ہے اور میری مدد پر قادر ہے ہر وقت، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا یا ابا بکر بیٹا دے دو، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹا دے دو، یا عمر اے عمر تو مشکل کشا ہے، یا عثمان اولاد دے دے، مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ تینوں بزرگ بڑے صحابہ ہیں لیکن مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عزت اور ذلت کے مالک نہیں ہے، خزانہ یہ نہیں دیتے ہیں، کشتی یہ پار نہیں لگاتا ہے۔ تمام بزرگ جو عوام الناس سے مشہور ہیں کہ فلانا بیٹا دیتا ہے، فلانا خزانہ دیتا ہے، فلانا مشکل کشا ہے، فلانا بزرگ اولاد دیتا ہے، تو جب یہ بزرگ نہیں تھے اور یہ دنیا تھی تو اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ۔ اور خزانہ کون دیتا تھا؟ اللہ۔ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ موت اور حیات کا مالک کون تھا؟ اللہ۔ تو اب جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی؟ نہ، اللہ ہی خیر و شر کا مالک ہے، اور وہ خالق ہیں، ہم کاسب ہیں، اور اللہ ہی سے مانگو جب بھی آپ پر کوئی مسئلہ آئے۔ بدعت سے بچنا ہے۔ 220 ہجری کے بعد ایسا کوئی کام جو حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، دین کا کام، اور دین سمجھ کر اس کو کیا جائے، ثواب سمجھ کر، تو یہ بدعت ہے۔ جس طرح عید کے لیے اذان نہیں تھی، کوئی دے دے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، کوئی 4 شروع کر لے، تو یہ بدعت ہے۔ جو لوگ بدعات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہے، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، اور ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ بس اس کا ایک ہی جواب ہے، 4 رکعت فرض مغرب کی شروع کرو، عید کے لیے اذان اور نماز کے لیے اقامت کہو، عید کی اذان کے لیے، عید کی نماز کے لیے اقامت کہو، کوئی بھی نہیں دیتا ہے، لیکن کسی نے شروع کر لیا تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ اچھا کام ہے، نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا ہے، اور گالیاں بھی نہیں ہے، بلکہ اقامت اور اذان ہے تو دے دو۔ نہیں، یہ بدعات ہے۔ یہ بہت سارے فرقے اور جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ جب شرک آتا ہے نیا فرقہ بنتا ہے۔ مثلا کچھ لوگوں نے عید کی اذان شروع کر دی تو نیا فرقہ بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے، سب کہتے ہیں، یہ اتفاق ہے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرک اور بدعت یہ 2 چیزیں آتی ہیں، نئی جماعت بنتی ہے، نیا فرقہ بنتا ہے۔ سوچ لو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، اہل حدیث حضرات کے حوالے سے، تقلید کے حوالے سے، تو میں نے کبھی بھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے، لیکن گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تشدد ختم ہو جائے، فضول جگہوں پر تشدد، فضول جگہوں پر جہاں پر 2 طرفہ دلائل موجود ہیں، ہم لڑتے کیوں ہیں؟ کتنے مناظرے ہیں یوٹیوب پر بھرے ہوئے ہیں، یک طرفہ مطالعہ لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، 2 طرفہ نہیں۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جن باتوں پر اتفاق ہے، 2 طرفہ اتفاق ہے، اور کتنا ٹائم مناظروں پر ضائع ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دلائل کو ترجیح دی، وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دلائل کی بنیاد پر اس موقف کو ترجیح دی، ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں، اور انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ میں، بلکہ ان کے شاگردوں نے مسائل ذکر کیے 27 جلدوں میں۔ حضرت نے ایک مقام پر بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اختلافات، لڑائی اور جھگڑے فروعی اختلافات میں جہاں دونوں طرف دلائل ہیں، یہ بری بات ہے۔ چنانچہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ جانتے ہیں مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين مع علماء المؤمنين، فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين مع علماء المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران وإن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده وخطأه مغفور له، وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، ولو رفع الإمام دون المامون أو الماموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما، ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض الأوقات لم يقدح ذلك في صلاته، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الآذان والإقامة، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وثبت عنه في الصحيحين أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعا كالأذان، فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو عظیم محدث، فقی، حملی عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے علماء سے محبت کریں اور حق کا قصد کریں اور اس کی اتباع کریں جہاں وہ پالیں، اور دل میں یہ بات رکھیں کہ جس نے اجتہاد کی اور ٹھیک اجتہاد کی اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس سے غلطی ہوئی، خطا، تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اس کی جو غلطی ہے، خطا، وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اس سے غلطی تو ہو گئی اور آپ غلطی کے پیچھے جا رہے ہیں، جواب، وہ مسئلہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں کہ پانی میں، شوربے میں اگر مکھی گر جائے تو 3 مرتبہ غوطہ دے کے گرا دو، فَامْقُلُوا ثُمَّ امْقُلُوا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ۔ لیکن جہاں پر دلیل نہیں ہے، جگنو گر جائے، پتنگ گر جائے، پسو گر جائے، کھٹمل گر جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ یہاں حق پر کون ہے، اس لیے کہ مسئلہ تو قرآن حدیث میں صراحتاً ہے نہیں۔
یا ہے مسئلہ لیکن دونوں طرف ریفرنسز حوالے ہیں، رفع دین کی بھی، ترک رفع دین کی، آمین آہستہ بھی، اونچی آواز سے بھی۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ جو جتنی مثالیں حضرت نے دے دی دونوں طرف دلائل موجود ہیں، ہم کیوں لڑیں؟ جہاں دو طرفہ دلائل ہوں، خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، دونوں طرف دلائل ہیں، اور ہم اس پر مناظرے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ تو مثلا میرا شاگرد ہے، اس کا نام ہے مفتی رسلان شافعی، وہ رفع دین کرتا ہے، آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، شافعی ہے، انڈونیشیا کا ہے، وہ ہماری مسجد نمازیں پڑھاتا ہے، رفع دین کرتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے دونوں ٹھیک ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے امام کی اتباع کریں، امام کی اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، جب وہ کام کرے جس کی گنجائش شریعت میں موجود ہو، قرآن و حدیث میں وہ مسئلہ موجود ہو نمبر ایک، یا وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہو لیکن دونوں طرف دلائل ہیں، تو کس نے اس کو ترجیح، کسی نے اس کو ترجیح دی، تو ہم کیوں نہ لڑیں؟ یہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، مثلا 200 بھینسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، تو گائے کا ذکر ہے کہ 30 گائے میں 1 زکوٰۃ ہے، باہر چرے ففی الصائمۃ زکوٰۃ۔ تو آگے فرماتے ہیں کوئی رفع دین کرے یا نہ کرے، نماز میں کوئی نقصان نہیں آتا، نہ نماز کو باطل کرتا ہے۔ چاروں اماموں کے نام لیے حضرت نے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اسی طرح وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ، اس کو شعار بنائے کہ آپ سب رفع دین چھوڑ دیں، نہ، شوافع کرتے ہیں ہم خوش ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں ہم بھی خوش ہیں۔ لڑائی کیوں کریں، مناظرے کیوں کریں، بحث کیوں کریں، اقامت افراد کریں، اس میں ایک ایک جملہ کہیں یا اذان کی طرح 2 جملے کہیں، دونوں حدیث میں ہیں ففی صحیحین، تو ہم کیوں مناظرے کریں، کیوں لڑائی کریں، کیوں جھگڑیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح ومن اوجب هذا دون هذا، اب یہ جو اختلاف ہے فروعی مسائل میں، بس یہ واجب ہے اور یہ ٹھیک ہے اور دوسرا غلط ہے، نہ، رفع دین بھی ٹھیک ہے، ترک رفع دین بھی ٹھیک ہے۔ اب جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہماری جو نماز ہے وہ عین سنت کے مطابق ہے اور باقیوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی، اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے اور اوروں کی نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ ہاتھ رکھنا سنت ہے، کہاں رکھنا؟ یہ تو استحبابی امر ہے، سینے پر رکھنا، ناف کے اوپر رکھنا، ناف کے نیچے رکھنا، یہ تو استحبابی امر ہے، اس پر مناظرے اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے، دونوں میں گنجائش موجود ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ناف کے نیچے، وہ بھی ٹھیک ہے، ناف کے اوپر، وہ بھی ٹھیک ہے، لڑائی کیوں کریں؟ کتنے مناظرے ہیں، کتنی کتابیں ہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا قاری سعید الرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1200 سال اسلاف تھک گئے کہ یہ نماز بھی احادیث سے ثابت ہے اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، دونوں طرف ریفرنسز اور حوالے موجود ہیں۔ آپ مصنف ابو بکر نبی شیبہ دیکھیں، امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے۔ مصنف عبدالرزاق دیکھیں، ترمذی دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں، دونوں طرف ابواب ہیں۔ تو ہم لڑائی کیوں کریں؟ دونوں طرف دلائل ہیں، ہم لڑائی کیوں کریں؟
امام ترمذی فرماتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے. وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. چلو اس کو الٹا کرو، اکثر صحابہ رفع دین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے. ہم کیوں لڑائی کریں؟ دونوں طرف دلائل ہیں. تو ترمذی رحمۃ اللہ نے فرما دیا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ہم لڑائی کیوں کریں؟ دونوں طرف دلائل ہیں. یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. امام مالک تعامل مدینہ کو لیتے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ فرماتے رفع دین نہیں ہے. دو بڑے امام کہتے رفع دین نہیں. دو بزرگ فرماتے امام شافعی امام احمد رفع دین ہیں. تو ہم کیسے لڑیں؟ کیوں لڑیں؟ جھگڑے کیوں کریں؟ مناظرے کیوں کریں؟ بحث کیوں کریں؟ ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں طرف دلائل ہیں. اسلاف نے یہ کہا 1200 سال کہ دونوں طرف دلائل ہیں. ابن تیمیہ نے فرمایا، ابن القیم نے فرمایا، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابو بکر ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، دو طرفہ دلائل ریفرنسز حوالے موجود ہے. لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے؟ ہماری نماز زیادہ سنت کے قریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کی نماز سنت کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. سب دلائل موجود ہیں. لڑائی جھگڑے مت کرو، بحث مت کرو. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نام یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ایک دن آنے والا ہے کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت والجماع، وہ اہل سنت والجماع ہوں گے. تمام تفسیروں میں ہے، روایت میں ہے، تفسیر در منثور میں ہے، اہل سنت والجماع. دوسری طرف جن کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدع، وہ بدعتی ہوں گے. اب لفظ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ احادیث کی جو بکس ہیں، آثار ہیں، اس کے اندر یہ نام موجود ہے. ہم اہل سنت والجماعت، سنت پر چلنے والے اور صحابہ کی جماعت پر چلنے والے، ان کے موقف پر چلنے والے، ان کو ماننے والے. سنت کہاں تو بدعت سے بچنے والے، اور جماعت صحابہ کی جماعت کی عزت کرنے والے اور ان کے موقف پر چلنے والے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اب لفظ اہل حدیث ہے، یہ باعزت نام ہے، عظمت والا نام ہے. سب سے پہلے اہل حدیث کا لفظ منہ سے کس نے نکالا ہے؟ امام شافعی. تفسیر ابن کثیر، علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ. یحییٰ ابن معین، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اونچا طبقہ اور عزت والے لوگ ہیں. کون؟ اہل حدیث. تو اہل حدیث لفظ جو ہے یہ فنی طبقہ کا نام ہے. جس طرح اہل النحو، اہل الصرف، اہل النحو، اہل الصرف، اہل القراءت، اس سے مراد عوام الناس نہیں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ فنی طبقہ. شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سند اور متن کے ساتھ کام رکھتے ہوں، اس علم کو جانتے ہوں، وہ ہے اہل حدیث. تو فنی طبقہ جو حدیث پڑھاتا، سکھاتا ہے، سمجھتا ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو یہ فنی طبقے کا نام ہے، افراد کا نام نہیں. اس جملے کو سمجھو. اور یہ لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟
میں نے آپ کو 4 افراد بتا دیے بزرگ، اور اہل سنہ والجماعہ یہ بھی میں نے کہہ دیا. باقی آگے حنفی، مالکی، شافعی سب بزرگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ اجماع کی طرف اشارہ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی یا سیاستہ، اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، آخرت میں پوچھا جائے گا نہیں. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں سب؟ ہم کہتے ہیں کہ اونچی کتابیں 6 ہیں اور 6 میں اونچے 2 ہیں، بخاری اور مسلم. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ نہیں، رسول نہیں. کون؟ یہ ایک اجماعی بات ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اس کا تعلق اجماع کے ساتھ ہے. اگرچہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ آخرت میں پوچھا جائے گا 4 اماموں کا، نہ 6 بزرگوں کا، حدیث کے بزرگوں کا، نہ بخاری مسلم کا، لیکن یہ مضبوط احادیث کا مجموعہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں نماز حنفی ہے، حنیفہ نے جن دلائل کو ترجیح دی ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے، تو بخارا تو روس میں ہے، تو یہ حدیث روس کی ہے نہیں. یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں ذکر کی ہے. حدیث تو مدینہ والی ہے، یہ نماز بھی مدینہ والی ہے، حضور کی نماز ہے. جہاں اختلاف آیا، جس کو ترجیح حنیفہ رحمۃ اللہ نے دی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حنفی، جیسے حدیث بخاری. اس کو سمجھو، نام کی بات بھی آ گئی. تیسری بات یہ ہے، اختلافی باتوں پر گفتگو کرتا ہوں، پیار و محبت والی گفتگو. ہاتھ اٹھانا، کوئی سینے تک اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے، کانوں تک اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے، اوپر ٹھیک ہے، بس بات ختم. لگانا نہیں ہے، لگانا نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، تمام فقہائے امصار علماء کا اتفاق ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک، ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک. تو انگوٹھا کان کے برابر ہو جائے گا. لگانا ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے. اور اوپر کی انگلیاں یہاں تک ہو جائیں گی. حدیث میں فروع اذنین کا بھی ذکر ہے. اور انگوٹھا کانوں کے لو تک، اور یہ جگہ اس کے برابر ہو جائے گی. گویا کہ اس صورت میں تمام احادیث پر عمل ہوگا. لیکن اگر کوئی یہاں تک اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے، لڑائی کیوں کرے؟ نیت زبان سے، زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اور نہ مستحب ہے. تو کیوں لڑتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث سے دلیل دو، زبان سے نیت جو آپ لوگ کرتے ہیں دلیل دو؟ تو جب یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، تو دلیل کس بات کی دی جائے؟ عوام کیا کرتے ہیں؟ یہ بات غلط ہے. فلانے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، احناف ٹھیک ہے، داڑھی 1 مشت واجب ہے اور سنت ہے، اس سے زائد یہ بھی سنت ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے کو بھر دیا تھا. جس اہل حدیث کی داڑھی بڑی ہو، اس کا مذاق اڑانا کفر ہے، گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے اہل حدیث کی اگر داڑھی نہیں، یا گھر میں ڈرامہ فلمیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی، یا ان کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا ہے، ان کا موقف غلط ہے. موقف ٹھیک ہے، ان افراد کی غلطی ہے. اسی طرح زبان سے نیت کرنا لوگ کرتے ہیں تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. فتاوی علمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 پر لکھا وہ ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے دل میں کہا عصر کی نماز ہے، منہ سے کہا ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز، دل میں کہا، دل میں اس کو پتہ ہے کہ عصر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، زبان سے اس نے کہا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ہو گئی. الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے. اس لیے کہ دل، نیت دل کی چیز ہے، زبان سے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اچھا دل میں کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ کس چیز کی نیت کرنی ہے دل میں؟
تو جو شکی مزاج لوگ ہیں، وہمی میں نیت کی یا نہیں کی، وہ زبان سے کہیں تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، یہی لکھا ہے۔ وہ نہ ویسے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ میں نے کبھی نیت کی ہے۔ تو کیوں لڑتے ہیں؟ کیوں مناظرے کرتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہر اختلافی مسئلے پر بہترین گفتگو کر سکتا ہوں، دو طرفہ ساتھی ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ دونوں طرف دلائل موجود ہے، لہٰذا کیوں ہم لڑائی کریں، وقت ضائع کریں؟ ہم اسلاف تھک چکے ہیں، تو کیوں ہم لڑائی کرتے ہیں، کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ایک جنازے میں میں نے اعلان کیا کہ بھائی میں جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو آپ بھی پڑھا کریں۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے۔ اب ہماری فقہ کی تو میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، بنیت قرات کے لیے، بدنیت دعا کے۔ بنیت قرات منع ہے، اس طرح بہقی شریف کی روایت ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں، میرے شاگرد 400 مفتی اور 600 عالم سب پڑھتے ہیں اور مقتدیوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھ لی سورہ فاتحہ، لوگوں نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا یہ سنت ہے۔ جنازہ آہستہ آواز ہے جس طرح پوری دنیا اور مکہ اور مدینہ میں ہے، اور یہی سنت اور مستحب ہے جس طرح نسائی شریف میں ہے۔ اور اونچی آواز سے یہ بھی ٹھیک ہے، کیوں لڑائی کریں، کیوں جھگڑا کریں؟ اس طرح وجل ثناؤ کا یہ پڑھو یا نہ پڑھو، کہاں لکھا ہوا ہے وجل ثناؤ کا پڑھو؟ سبحانک اللہم جو عام پڑھتے وہی پڑھو، درود شریف وہی جو نماز میں پڑھتے وہی پڑھو، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو تبارکت و تعالیت و تہنیت و ترحمت و رحمت، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہیں جس طرح جنازے میں دعائیں جو پڑھتے ہیں ہم ایک پڑھتے ہیں، دوسرے ہمارے بزرگ وہ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں، زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھی ہے اس میں کتنی دعائیں پڑھی تھی، کون کون سی پڑھی تھی، کیا یہ پڑھی تھی؟ تو ایک آدمی 2 پڑھے یا 50 یا 30 پڑھ لے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ بھی احادیث میں ہیں تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ورنہ درود شریف نماز والی جو دعا ہے درود شریف ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ اختلاف اگر عقیدے کا ہے وہ برا ہے، شرک کا ہے برا ہے، توحید میں مسئلہ ہے وہ برا ہے، لیکن فروعی اختلافات یہ بری بات نہیں۔ انتظامی امور میں اختلافات، جماعت اسلامی والے ہیں، ڈاکٹر اسلام صاحب والے ہیں، الہدا والے ہمارے بزرگ ہیں، اہل-حدیث بزرگ ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، اگر ان کے طریقہ کار ان کے طریقہ کار میں اختلاف ہے، عقیدہ سب کا ٹھیک ہے، تو ہم کیوں لڑائی کریں؟ امت میں جوڑ پیدا کرو، جوڑ کا زمانہ ہے۔ فجر کی نماز میں 1.5 صف ہے، تہجد میں سستی ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے رونا، لیکن ہم معمولی باتوں پر لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب کافر آتا ہے جس طرح روس کے زمانے میں آیا، جب روس نے حملہ کیا تھا تو سب کو مار رہے تھے، تو ہم سب کو ماریں گے جب آئیں گے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف آپس میں کس طرح رہیں وہ دیکھ لیں، تو آج ہم کس طرح رہ رہے ہیں۔ تو ایک اختلاف فروعی بتا دیا، یہ بری بات نہیں جس پر لمبی بحث ہو گئی۔ ایک اختلاف ہے انتظامی، جس طرح بزرگوں کے نام لے لیے مکات فکر کے، ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں۔ اور ایک اختلاف پیٹ کا، اختلاف برا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں، شریعت میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کفر والا اختلاف نہیں ہے یہ پیٹ والا، ہاں برا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم علماء نے دین کو کاروبار بنا دی، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں جمعراتاں برسی پابندی سے ہم غلط ہو کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو ہم نے جڑنا ہے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جب کافر آتا ہے سب کو مارتا ہے،
تو ہم کیوں آپس میں اسٹیج کو موضوع بناتے ہیں ان مسائل کے لیے جس میں اختلاف اتنا برا نہیں ہے؟ تو یاد رکھو کہ اختلاف عقائد میں، اصول میں برا ہے، فروعی اختلاف یہ بری بات نہیں۔ آگے جو مسئلہ ہے تقلید کا ہے۔ تقلید، سب تقلید کو مانتے ہیں، تقلید مطلق کو، کسی امام کی تقلید کرو جس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کو تو سب مانتے ہیں، اس پر اجماع ہے۔ اختلاف تقلید شخصی میں ہے۔ یہ تقلید شخصی میں بھی اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے شخص سے مراد شخص معین لے لیا ہے، اگرچہ اس سے مراد شخص حکمی ہے نہ کہ متعین شخص۔ بہت اہم نقطہ اٹھا رہا ہوں پہلی مرتبہ۔ دیکھو، ایک آدمی، ایک خاتون ہے، اس کے خاوند کا انتقال نہیں ہوا، زندہ ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے، مفقود ہے۔ امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے، امام ظفر کے اقوال پر فتویٰ ہے 17 یا 11 مقامات پر، قضاء میں امام یوسف کے قول پر کے اقوال پر، شہادات ذوی الارحام میں امام محمد کے قول پر۔ آج کل جدید جو بیوعات ہے، نٹ کے کاروبار وغیرہ وغیرہ، قبضہ کی تعریف، تو امام مالک، امام احمد، امام شافعی کے اقوال سے استفادہ لیا جاتا ہے۔ اجتہاد کے مجتہدین کے 6 درجے ہیں، جو چھٹا ہے، 7واں ہے وہ تو مذاق اڑایا گیا ہے کہ بعض لوگ اجتہاد کرتے ہیں لیکن ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ 6 درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، جس طرح 300-400 امام تھے، اللہ نے قبولیت 4 کو دے دی۔ آگے جدہ فقی کونسل ہے، بہت بڑا فقی کونسل ہے پوری دنیا کا، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اور چاروں ائمہ کے بزرگ موجود ہوتے ہیں، اور جدید مسائل پر وہ غور کرتے ہیں۔ کلوننگ ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، تو جدید مسائل میں ان کے اقوال سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ تو شخص معین اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ شخصی حکمی اس سے مراد ہے، اس کو آپ سمجھیں، اور اس کے اپنے لوگ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں۔ مثلا چائے میں جگنو گر جائے یا پسو یا کٹمل یا پتنگ، تو کیا کریں گے؟ یہ بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ عوام کیا کرے؟ عوام کہاں جائے؟ عوام کہاں جائے؟ 40 بھینسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جدید۔ تو جو جدید مسائل ہیں، اصول پرانے، اور آپس میں غور و خوض، اجتہاد کے 6 درجے ہیں، اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اہل کے لیے کھلا ہے نہ اہل کے لیے بند ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں تقلید شخصی کے حوالے سے۔ خون سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، دونوں طرف دلائل ہے، پکی بات ہے۔ دونوں طرف ابواب ہیں، پکی بات ہے۔ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ کھولو، دونوں طرف ابواب ہے۔ اب ایک ہیں مجتہدین، انہیں تو فیصلہ کر لیا، ایک ہے ہمارے جیسے علماء کرام، ہم علماء ہیں، مجتہد نہیں ہیں۔ ایک ہے عوام، بات کرو عوام کی، عوام کہاں جائے؟ کروڑوں جن کی قرات اور تجوید بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سوال کا جواب ضروری ہے۔ کروڑوں عوام ہیں۔ ایک مسجد ہے، اس میں عالم نے بتا دیا کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، سب نے آمنا اور صدقنا کہا۔ دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ ان کو معلوم ہے؟ نہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ دونوں میں کس عالم کی بات صحیح ہے؟ دلائل تو دونوں طرف ہیں۔ تو اس لیے ایک فرد جو حکمی ہے اس کی تقلید واجب ہے، اور یہ واجب بالغیر ہے، ورنہ عوام کہاں جائیں جو کروڑوں ہیں؟ نماز روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، قرات ان کی ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے آپ ایک موقف پر چل سکتے ہیں، 2 پر نہیں چل سکتے ہیں۔ چاروں امام حق ہیں، کسی سے لے لیں جی، دین خواہشات کا مرکز بن جائے گا، ہاں نا۔ بعض رات فرماتے ہیں ہم نے بڑی تحقیق کی ہے۔ تحقیق شوگر پر تحقیق کون کرے گا؟ ڈاکٹر۔ کنسٹرکشن پر تحقیق کون کرے گا؟ کنسٹرکشن انجینئر۔ دفعات ایکٹ اس پر تحقیق کون کرے گا؟ وکیل۔
تو دین پر تحقیق کون کرے گا؟ اگر ایک میٹرک پاس لڑکا ہے، میں نے بڑی تحقیق کی، الفاظ غلط ہیں، کس چیز پر آپ نے تحقیق کی؟ اردو کتابیں پڑھتے ہو؟ ایک عالم دین کی تحقیق، یا ایک فنی عالم ہے، یا فن اس کے پاس ڈاکٹری کا ہے، یا میتھس کا ہے، یا علم کا ہے، آپ اس سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ دلیل آپ پوچھے بھی، آپ دلیل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ قرات لوگ نہیں جانتے ہیں، تجوید نہیں جانتے ہیں، وہ دلیل کیا جانیں گے؟ تو ذہن میں یہ بات رکھو کہ 1,70,00,000,000 مسلمان جو عوام الناس ہے، 99% کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، 99% کی تجوید ٹھیک نہیں، وہ کیا کریں گے؟ خود وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دونوں طرف دلائل ہیں۔ جن سے متاثر ہو گئے، امپریس ہو گئے، جن سے محبت ہے، جن پر ان کو یقین ہے کہ مجھے صحیح مسئلہ بتائے گا، بس اسی پر وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ اور اگر تقلید شخصی نہ ہوتی، جو ہمارے اہل حدیث بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، تمام اہل حدیث بزرگ ہمارے، وہ تو ایک بات پر عمل کر رہے ہیں، تراویح 8 رکعت ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہے۔ تو کیا تمام جو کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنی چاہیے، تو کیا ان سب کا تو ایک ہی موقف ہے جو عام اہل حدیث بزرگوں کا، علماء کرام کا، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہے، کیا ان کا موقف سب نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے؟ ایک ہی موقف ہے کہ 8 تراویح ہے۔ کون اہل حدیث ہے جو 20 پڑھتے ہیں؟ ہاں، دلائل کسی کو معلوم نہیں۔ تو ادھر بھی تقلید شخصی ہے۔ یہ جو اشخاص ہیں، ان کا جو موقف ہے سب نے اختیار کیا ہوا، ایک موقف کو اختیار کیے ہوئے سب نے، چاہے لاکھوں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہر ایک تحقیق کر رہا ہے اور ہر ایک کام کر رہا ہے تو یہ سب کی باتیں ایک ہی ہو گئی۔ کیوں؟ جو ان کے بزرگ ہیں، وہ ان کو جو بتاتے ہیں، ان پر ان کو یقین ہے، اس پر وہ چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ بات بھی تقلید کے حوالے سے ہی بات ہو گئی۔ عقائد کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی کہ میں نے اس پر بہت اسٹڈی کی اور دیکھا، تم لوگوں نے یہ غلط لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے یہ غلط لکھا ہے، جو ہمارا موقف ہے وہ آپ کی کتابوں میں ہے نا، یہ کہتے ہیں جو ہمارا موقف ہے تمہاری کتابوں میں ہے نا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بہت اچھی تحقیق کی ہے صفات پر، بڑی اچھی بہترین بحث کی ہے، اور وہ ایسی بحث ہے معرفت القرآن میں کہ سب کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے، وہ پڑھ لو بس۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض اوقات معمولی بات پر ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور حقیقت ہم کو پتہ نہیں ہوتی۔ مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہے تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، من عام ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے، اس پر چلتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرات ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، بخاری شریف۔ حضور قرات الحمدللہ سے شروع فرماتے تھے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا، تو امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سفیان ابو داؤد میں اور عبداللہ مبارک ترمذی میں فرماتا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ الفاظ اور بھی ہے، فصاعدا او ما زاد وما زاد اور وسورۃ معها، یہ بھی الفاظ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، تو اس طرف بھی دلائل ہیں، اس طرف بھی ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ کیوں لڑتے ہو؟ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لڑتے ہیں اور بہت نقصانات اس سے ہو گئے، بہت ٹائم ضائع ہو گئے،
دونوں طرف جب ہمارے بزرگ ہیں ہم کیوں لڑیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی، رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے ایک شمار کر دی اس لیے کہ ایک مجلس میں تھی، مسند احمد۔ چند صفحے آگے ہے کہ اس نے کہا میں نے 1 طلاق کا ارادہ کیا تھا، دی ہیں 3 لیکن ارادہ 1 کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، خدا کی قسم آپ نے 1 طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ جی، تو 1 ہو گئی۔ تو اس نے ارادہ 1 کا کیا تھا۔ یہ بزرگ یہ فرماتے ہیں اگر بار بار طلاق کا لفظ آدمی کہے لیکن ارادہ 1 طلاق کا ہو تو 1 ہوتی ہے، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ بزرگ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاق ہے، 1 طلاق ہے، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، درمیان میں چند صفوں کا فرق ہے۔ تو اب یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں 1 ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی، اگرچہ یہ دونوں ضعیف ہے۔ صحیح ابو داؤد والی حدیث ہے کہ اس نے بتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من اجاز طلاق 3، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہی ہوتی ہے۔ عمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے 3 شمار کر دی۔ فانفذہ فطلق امرأته 3 قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ فتح الباری شافعی، عمدۃ القاری حنفی اور تیسیر الباری اہل حدیث بزرگ عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں تینوں، امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہے، یہ موقف ہے۔ تو ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے اہل حدیث عالم دین تھے، گجر خان میں ہمارے عنایت صاحب تھے، اہل حدیث تھے، ہمارے مسجد کے خزانچی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو آدمی جاتا میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو کیا کروں؟ کہہ رہے کہاں سے آئے ہو؟ کہہ رہے میں اہل سنت والجماعت حنفی ہوں۔ اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ بھائی پوری زندگی آپ نے کیسے گزاری، اب ہمارے پاس آ گئے، سارے طلاقی ہمارے پاس آئیں گے، ان کو مارتے حضرت۔ تو بہرحال جس کا جو موقف ہے وہ اس میں تشدد نہ کرے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس طرح بہت ساری کون سی بات آپ کو بتاؤں، اختلافی مسئلے ہیں، فروع اختلاف ہے، تو اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ تقلید پر بھی میں نے بات کر لی، نام پر بھی بات کر لی، کون مسلمان ہے کون کافر ہے وہ بھی بتا دیا۔ آگے اگر ہم ایک بات سوچ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن حق کتاب ہے، بخاری مسلم حق کتاب ہے، سیاستہ حق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر یا 220 ہجری کے آخری طباطبائی جو انتقال فرما چکے تھے، وہاں سے لے کر 1880 تک، 1880 کے بعد دیوبند ہے نا، مدرسہ بنیاد رکھا گیا، بریلوی جماعت اسلامی مودودی صاحب اہل حدیث۔ اگر ہم 1880 سے پیچھے چلے جائیں، یہ اتفاق کی بات پیدا کر رہا ہوں، محبت کی بات، اتفاق کرو آپس میں، تو کتنی تفسیروں کے نام آپ لے لیں، بہت ساری تفسیروں کے آپ نام لے لو، 10 20 200 500 کے نام لو، کس نے لکھی ہے؟ قرآن کی تفسیریں کس نے لکھی ہے؟ 1200 سال جو یہ ہسٹری ہے، تفسیریں کون سی ہیں؟ بخاری کی کتنی شروحات ہے، کس نے لکھی ہے؟ سیاستہ کی شروعات ہے، کس نے لکھی؟ 1880 سے پہلے کی بات کرو، 1000 سال اتفاق آ جائے گا، ابھی اتفاق آ جائے گا۔ 1880 کے بعد دیوبند بریلوی اہل حدیث کا یہ اختلاف، یہ سارا، تو اس سے پہلے سارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ہماری کتنی تفسیریں ہیں، سب کی کتنی شروحات ہے بخاری شریف کی، کس کی ہیں؟ ہماری قرات پر کتنی کتابیں ہیں، میراث پر کتنی کتابیں ہیں، ہمارے کمانڈر کون سے ہیں جنہوں نے زمینیں فتح کی، علاقے فتح کیے؟ سوری غوری محمود غزنوی سلطان ٹیپو التمش محمد الفاتح محمد الفاتح سلطان عبد الحمید ایوبی عبدالی ہارون رشید، 67 پاکستان، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، روس کی زیادہ ریاستیں، بنگلہ دیش، برما، یہ علاقے ہمارے لیے کس نے لیے ہیں؟ کون کمانڈر تھے؟ کون سی حکومتیں تھیں؟ شروحات، احادیث، علوم، صرف نہ ہو، ہماری کون سی، ہمارا سلیبس جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے
تو ہم کیوں اجماع پر نہیں چلتے ہیں؟ اجماع پر اور کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کو مانتے ہیں، تو اجتہاد پر ہماری کتنی کتابیں ہیں؟ 1880 سے پہلے قرات پر، نحو پر، صرف پر، احادیث، تفسیریں، کتنی کتابیں ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض ہے اور رفع یدین اور امین بالجہر یہ سنت ہے، کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ ابو داؤد شریف میں ہے کون سی دعا زیادہ سنی جاتی؟ ای الدعاء اسمع، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی۔ فرض نماز کے بعد دعا بھی کریں گے اور ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ کچھ لوگ دعا ہی نہیں کرتے، نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، اور لوگ کہتے ہیں امین امین، یہ بدعت ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہر ایک ہاتھ اٹھا لے گا، بخاری شریف، دعا کرے گا، بخاری شریف، مستحب ہے، زیادہ سنی جاتی ہے ابو داؤد شریف، لیکن اپنی اپنی دعا کرے گا۔ امام مقتدی اور مقتدی امام کا وہ نہیں ہے، اس بارے میں پابند نہیں ہے، پہلے بھی اٹھ سکتے ہو، بعد میں بھی اٹھ سکتے ہو۔ معمول کی باتوں پر ہم آتے نہیں، حق بات ہم کرتے نہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد، حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، لہذا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے۔ جو اس کو فرض یا واجب کہتا ہے اس کے خلاف وہ سخت حوالہ موجود ہے، ریفرنس، وہ نہیں بولتا ہوں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک کپڑے میں حضور نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، بغیر قمیض کی ہو جاتی ہے، سطر چھپا ہوا ہو جاتی ہے۔ حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، لیکن آگے جو حدیث ہے کہ ایک صحابی کا ایک کپڑا ہے اور طاقت دو کپڑوں کا ہے، اولکم ثوبان ہے، اسی بخاری میں، تمہارے دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے لگاؤ۔ پھر وسعت آتی ہے، فتح الحدیث جلد نمبر 3، وسعت آتی ہے، اذا اوسع اللہ فاوسعوا، تو بخاری شریف ہی کے اندر ہے، وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى الْقَلَانِسِ وَالْعَمَائِمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، تمام صحابہ پگڑیاں ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک کپڑے میں نماز ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ٹھیک ہے، زیادہ بہتر دو کپڑے، اس سے زیادہ بہتر کپڑے بھی ہوں، ٹوپی بھی ہوں۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد سے مراد یہاں صلاۃ، عِنْدَ کُلِّ صلاۃ، پکڑو زینت ہر نماز کے دوران، کل مسجد ایک کل صلاۃ، ہر نماز کے دوران زینت کو پکڑو۔ زینت سے مراد زائد چیز ہوتی ہے، عطر، ٹوپی، پگڑی، خوبصورت لباس، مزیدار استری جوڑا، ماشاءاللہ، تو ساری بات ہوتی ہے، سب کو دیکھو، ایک بات کو مت پکڑو، تو آپس میں محبت پیدا کرو۔ تو بخاری شریف میں فرضیت، وجوب، استحباب کا باب ہے، جی۔ ہم فرض، واجب، سنت کو مانتے ہیں، جی، یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے۔ تو نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ جب ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ فرض ہے یا واجب ہے اور رفع یدین سنت ہے، تو ہم نے سنت کو ہی مانا اور فرض کو ہی مانا۔ تو کتنے فرائض ہیں؟ ہم کہتے ہیں 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 22 سنتیں، 18 مفسدات ہیں، 54 مستحبات ہیں، 54 مکروہات ہیں۔ سب کے لیے دلیل موجود ہے، فقہاء نے ذکر کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم تشدد نہ کریں، ان باتوں کو ہم سوچیں، ان سوالات پر ہم غور کریں اور آپس میں محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں۔ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ جب کافر آئے گا ہم سب کو مارے گا، تم آپس میں کیوں معمولی باتوں پر لڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔